أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ آیت شریفہ میں نے پچھلے ہفتے بھی پڑھی تھی اور اس کی تفسیر کرنے کے بجائے یہ بتایا تھا میں نے کہ یہاں سے جہاد کا ذکر شروع ہو رہا ہے، تو جہاد کے سلسلے میں خود مسلمانوں میں اور دوسرے لوگوں میں جو غلط فہمیاں ہیں اور جو جان بوجھ کر پھیلائی گئی ہیں تو وہ میرے بیان سے سب دور ہو گئی ہیں۔ اب آپ اس کی تفسیر سنیے۔ اس سے پہلے قصہ آیا تھا بشر منافق کا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ آپ کے فیصلے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ یہ تو ایک تو وہ مسئلہ ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کا، ایک مسئلہ ہے جہاد کا۔ دیکھو، نماز اپنی جگہ ایک حکم ہے، روزہ اپنی جگہ پر ایک حکم ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ پر ایک حکم ہے، چاہے ان میں کتنی بھی مشقت ہے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے ان میں چاہے بھی کتنی بھی مشقت ہے، لیکن جہاد کچھ الگ ہی طرح کا حکم ہے، اس میں انسان جان سے ہی چلا جاتا ہے جی، اور گھر میں سے ایک انسان کا جانا گویا کہ پورے گھر کی موت ہے، پھر آگے بوڑھے ماں باپ ہیں، آگے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں وغیرہ۔ اور آج کی طرح نہیں کہ سب خرچ حکومت کرتی تھی، بلکہ جہاد میں شریک ہونے والے سب خرچ اپنے پاس سے کرتے تھے۔ ہاں، چاہے وہ مال ان کو کسی نے صدقے اور گویا کہ چندے کے طور پر دیا ہو یا انہوں نے اپنے پاس سے خرچ کیا ہو، حکومت خرچ نہیں کرتی تھی بلکہ وہ خود خرچ کرتے تھے۔ البتہ فتح کی صورت میں مال غنیمت میں سے ان کو حصہ ملتا تھا۔ تو یقیناً ایک بہت بھاری حکم ہے، بہت بھاری حکم ہے۔ تو کچھ نوجوان اور کچھ جوشیلے مسلمان تو اس حکم کے منتظر تھے، اور کچھ جانتے ہیں آپ بزدل قسم کے لوگ، مصلحت پسند لوگ، تو وہ اس سے گھبراتے تھے۔ اس میں خاص طور سے منافق لوگ جو اپنے مومن ہونے کا تو دعویٰ کرتے تھے بڑے زور شور سے، لیکن جب اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا وقت آتا تھا تو جب آناکانی کرتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے۔ ہاں، تو چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور حکم ہو یا وہ جہاد ہو، اللہ کے ہر حکم کو ماننے پر آمادہ کرنے کے واسطے یہاں یہ چند آیتیں ہیں۔ اب آپ ان کا ترجمہ سنیں، اور اگر ہم ان پر لازم کر دیتے کہ وہ خود اپنے آپ کو قتل کریں، یا ہم ان پر یہ لازم کرتے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل جائیں، تو کچھ ہی لوگ اس پر عمل کرتے۔ یہ گھر بار چھوڑ کر نکل جائیں جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ ایک ہے اپنے آپ کو قتل کریں۔ دیکھو، یہود کی شریعت میں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں توبہ کے قبول ہونے کے واسطے بعض گناہوں میں یہ شرط تھی
کہ پہلے توبہ کرے اور اپنے آپ کو قتل کرے، تب اس کی توبہ قبول ہو۔ اگر وہ توبہ کرے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہونے کی، یہ شرط تھی توبہ قبول ہونے کا واسطہ۔ بعض دوسرے مفسرین اس کا ایک اور مطلب بیان کرتے ہیں، وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ مثلا باپ نے کوئی جرم کیا تو وہ توبہ کرے، بیٹا اس کو قتل کرے، یا بیٹے نے کوئی جرم کیا تو بیٹا توبہ کرے اور اس کی توبہ مکمل جب مانی جائے گی جب باپ اس کو قتل کرے۔ ظاہر بات ہے بھائی، بہت بھاری حکم ہے، بہت بھاری حکم ہے۔ ہاں، ہمارے آج بھائی جب توبہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور توبہ کرنے کے لیے پوچھتے ہیں تو ان کو صرف ایک بات بتائی جاتی ہے کہ بھئی آج تک جتنے نماز روزہ چھوٹے ہوئے ہیں وہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے، اور آج تک جتنا آپ نے کسی کا کوئی حق مارا ہے، چاہے وہ دکان ہو، زمین ہو، مکان ہو، روپیہ پیسہ ہو، وہ ادا کرنا پڑے گا۔ بس جبھی پیچھے ہٹ جا، جبھی پیچھے ہٹ جا، صرف جو کھا رکھا، جو دبا رکھا وہ دینے کے لیے تیار نہیں، توبہ کرنے کے لیے تو تیار ہے۔ جو پیچھے نمازیں چھوٹ رہی، جو زکوٰۃ چھوٹ رہی، جو حج نہیں کیا ہے، اس سے توبہ کرنے کو تو تیار ہے، لیکن اب حج کرنے میں پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں، وہ پچھلے سالوں کی کھائی ہوئی زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں۔ تو ظاہر بات ہے اگر ایسے لوگوں کو یہ کہا جاوے کہ آپ کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب آپ اپنے آپ کو قتل کریں، تو ظاہر بات ہے اس توبہ کے واسطے، اس حکم کے واسطے تو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم دے دیا جاوے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو تو بہت ہی کم لوگ ایسا کرتے، بہت کم لوگ کرتے، بہت ہی کم لوگ ایسا کرتے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تو آپ بہت سنتے ہیں۔ انہوں نے تو خود کہا تھا کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہوتا اور میرے متعلق یہ حکم ہوتا، یعنی مجھے توبہ کرنی پڑتی یا کوئی ایسا، تو میں اپنے آپ کو سب سے پہلے قتل کرتا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا بھی نام حدیث میں کثرت سے آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ حکم اس شریعت میں نازل ہوتا اور عبداللہ ابن مسعود کے متعلق یہ ہوتا تو یہ ضرور اس پر عمل کرتے، لیکن ظاہر بات ہے کہ بھائی بھاری ہے اور بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وطن چھوڑنا، اپنا گھر بار، کاروبار، یہ سب چھوڑ، یہ کوئی آسان کام نہیں، کرتے بہت کم کرتے ہیں۔ یہ بات تو آپ نے خوب تفصیل سے اطمینان سے سنی، لیکن آپ اگلی بات پہ دھیان دیجیے، اگلی بات پہ دھیان دیجیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر وہ لوگ وہ کام کرتے جس کام کی ان کو نصیحت کی گئی، مثلا جن کو گھر چھوڑنے کے لیے کہا وہ گھر چھوڑ دیں، اور جن کو قتل ہونے کے لیے کہا وہ اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو یا اپنے باپ کو قتل کر دیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اس حکم پر عمل کرنا ان کے واسطے بہتر ہے، اس کا انجام اور اس کا نتیجہ ان کے واسطے بہتر ہے۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور دین کے اندر مضبوطی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ دیکھو میرے دوستو، برا نہ مانیو، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوئیو، میری بات کو غور سے سنیو۔ ایمان بنتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے۔ جتنا کوئی شخص
اللہ کے حکام پر عمل کرے گا، جتنے ٹھیک عمل کرے گا، جتنا احتیاط سے عمل کرے گا، اور مشکل ہو یا آسان، نفع ہو یا اس میں نقصان، اور عزت نظر آ رہی ہو اس میں یا ذلت، اللہ کے اس حکم کو پورا کرے تو اسی سے دین کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ یہ وہ اشد تثبیت تھا، قرآن پاک خود بتا رہا ہے۔ اوپر کا مائک چالو ہو گیا شاید، بس اگر چالو ہو تو نیچے گئے، اور یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، اس کا انجام ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ کیا انجام بہتر ہوتا؟ اللہ رب العزت دنیا میں کیا عطا فرماتے اللہ ہی جانے۔ آگے اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت، کس وقت؟ جب ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو قتل کر دیتے، اور اگر ان کو گھروں سے نکلنے کا، اپنا وطن چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے اور وہ اپنا وطن چھوڑ دیتے، تو ہم ان کو بہت بڑا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر وہ اللہ کا وہ حکم پورا کرتے تو ہم ان کو اپنے پاس سے بہت بڑا بدلہ عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو سیدھی راہ بتا دیتے۔ ترجمہ تو یہی ہے، مفہوم؟ اللہ رب العزت ان کو مشکل احکام کہو یا مشکل کا لفظ بھی ہٹا دو، اللہ کے حکام پر عمل کرنے والا، عام حالات میں اطمینان کے، فرصت کے، اطمینان کے حالات میں عمل کرنے والا، اللہ اس کو ایک انعام یہ دیتے ہیں کہ جب مشکل سے مشکل گھڑی آتی ہے تو وہ اس وقت بھی دین پر ثابت قدم رہتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس آیت شریفہ کا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تو دیکھو اس بات کو سمجھ لو، بات تو بالکل آسان ہے۔ یہاں ایک بات اور بتاتا ہوں میں آپ کو، آپ نے بعض میں تقریر میں بہت مرتبہ سنا ہوگا اور پڑھنے والوں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، پل صراط، یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، اس پل پہ سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ یہ جو سارا ایریا جو ہے نا، ہم بیٹھے ہیں جہاں پر، اور 7ویں آسمان سے نیچے کا یہ سارا ایریا جہنم کا ایریا ہے، 7ویں آسمان سے اوپر جنت ہے، اور جہنم پتہ نہیں اور کتنی نیچے ہے۔ غالب گمان یہ ہے، علماء کرام یہ خیال فرماتے ہیں کہ جہنم اس زمین کے نیچے ہے، پھر اس کو لایا جائے گا اور آسمانوں تک بڑھا دیا جائے گا، 7ویں آسمان تک سارا ایریا جہنم۔ یہاں سیڑھی لگے گی ایک، یوں سمجھ لو آپ، یہ پل لگے گا ایک، اس پر سے چڑھ کے پھر 7ویں آسمان سے اوپر جنت کے ایریے میں جانا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پل صراط کا مفہوم سمجھایا، اور اس پل کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بال سے تو زیادہ باریک ہے وہ، بال کتنا باریک ہو اس سے زیادہ باریک ہو اور کیا ہوگا، اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ہاں، جن کی سمجھ میں نہیں آتا یہ بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ ایک بڈھا چودھری اٹھا جو کہتا ہے ہے ہی نہیں، بال سے زیادہ باریک کیا ہوگا، یوں کہتا ہے بس ہے ہی نہیں۔ تو جی اس پہ کو چلنا پڑے گا اور ہر شخص کو اس پہ گزرنا پڑا۔ یہ لیکن بڑے میاں جو اس کہا تھا ہم بھی سوچیں، بال سے زیادہ باریک اگر کوئی چیز ہے تو اس پر وہ چلیں گے کیسے، اور جب وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے تو اس پر قدم رکھیں گے کیسے۔ سوچنے کی تو بات ہے۔ ہاں
لیکن احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ کے احکام پر، شریعت پر، دین پر جتنا ثابت قدم رہا ہوگا اتنا ہی وہ اس پل صراط پر ثابت قدم رہے گا۔ ہاں، جو یہاں اللہ کے احکام میں ڈاوا ڈول نہیں کرتا وہ وہاں بھی ڈاوا ڈول نہیں ہوگا، جو یہاں ہوتا ہے وہ وہاں بھی ہوگا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب ثابت قدم رکھیں گے۔ اب اگلی بات سنو، میں شروع میں جو بات آپ کو میں نے بتائی تھی اس کو دوبارہ لوٹاتا ہوں۔ اس سے پہلے بشر کا قصہ آیا اور اس سے اگلی آیت میں جہاد کا حکم آ رہا ہے، تو درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ترغیب دے رہے ہیں، اس کا شوق اور اس کی ترغیب پیدا کر رہے ہیں۔ اب ترجمہ سنیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا، دین پر چلے گا، شریعت پر چلے گا، سب الفاظ کا مطلب اور حاصل ایک ہی ہے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ جنت میں، یعنی کہ حشر میں، اور حشر سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک اور پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اس کو آپ تھوڑی سی تفصیل سے سمجھیے گا۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا بہت لوگ بڑا تقوی اختیار کرتے ہیں، بڑا تقوی اختیار کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس قدر تقوی اختیار نہیں کرتے۔ بعض لوگ بہت کثرت سے نوافل پڑھتے ہیں، بعض لوگ اس کثرت سے نوافل نہیں پڑھتے۔ بعض لوگ بڑی خیر خیرات کرتے ہیں اور کچھ لوگ صرف زکوٰۃ دینے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض اور واجب احکام ادا کرنے کے ساتھ نوافل کثرت سے، نفل پر کثرت سے عمل کرتے ہیں، چاہے وہ نفل صدقہ خیرات ہو، چاہے وہ نفل روزہ ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو وغیرہ۔ جو چیزیں اللہ کے یہاں پسند ہیں، چاہے ان کا حکم بھی نہیں دیا گیا ہے، وہ ان کو کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے درجات بہت بلند ہوں گے، بہت بلند ہوں گے۔ یہ انبیاء بھی ہیں، یہ صدیقین بھی ہیں، یہ شہداء بھی ہیں، شہید بھی ہیں، اور یہ صالحین نیک بندے جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، یہ بھی ہیں۔ ان سب میں بات پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم فرض واجب ادا کرنے کے ساتھ نوافل کثرت سے ادا کرتے ہیں اور نفل کام کثرت سے کرتے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آئی تو اب اپنے پاس دھیان دیجیے گا، جو شخص اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے فرض اور واجب احکام ادا کرے، نوافل کی کثرت نہیں، صرف فرض واجب احکام ادا کرتا ہے، ان میں کوتاہی نہیں کرتا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی سبب سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر یہ انعام فرماویں گے کہ کثرت سے روزہ رکھنے والوں کے ساتھ اس کو شامل کر دیں گے، کثرت سے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اس کو شامل کر دیں گے، کثرت سے نفل نمازیں پڑھنے والوں، کثرت سے خیرات کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ شامل فرما دیں گے ان کو کسی بھی بنا پر۔ لیکن اللہ کے جو فرض احکام ہیں، واجب جو ہیں، فرض اور واجب ہیں، ان کا ادا کرنا لازم ہے ہر شخص کے لیے۔ اگر کوئی شخص ان میں کوتاہی کرے اور وہ پھر کسی بھی وجہ سے ہی سوچے کہ بھائی میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، تو وہ دھوکے میں مبتلا ہے، وہ دھوکے میں مبتلا ہے۔ اب آپ ترجمہ سنو اور پھر میں اس سے متعلق حدیثیں سناؤں گا آپ کو۔ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتا ہے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء کے ساتھ،
اور صدیقین کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے، یعنی زائد انعام ہے، زائد انعام، اعمال سے زیادہ، اعمال کے مطابق نہیں، اعمال سے بڑھ کر زیادہ انعام ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا کافی ہے کہ کس کو یہ انعام دینا ہے، کس کو انعام یہ نہیں دینا۔ دیکھو دوستو، اس بات کو میں سمجھانے کے واسطے ایک قصہ سناتا ہوں۔ بزرگ کے نام میں تو مجھے اس وقت شک پیدا ہو گیا، ہو سکتا ہے کسی اور بزرگ کا قصہ ہو یہ، لیکن قصہ ہے۔ ایک دھوبی تھا، ان کے پاس میں ہی، ان کے محلے میں ہی ایک بزرگ تھے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی یا حضرت جنید بغدادی یا کون سے بڑے بزرگوں میں سے کوئی بزرگ تھے۔ اب وہ تو بیچارہ دن بھر اپنے صبح کو فجر کے سے پہلے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا تالاب میں لوگ جایا کرتے تھے کپڑے دھونے، وہ تو اس وقت اپنے کپڑے دھونے نکل جاتا تھا، اور سارا دن اس کو تو اسی میں گزرتا تھا۔ اور جو شخص دن میں تھکا ہو وہ رات کو کیا اٹھے گا؟ لیکن بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے جو اللہ کے فرض واجب ہے وہ ادا کرتا ہی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ دل میں بار بار تمنا کرتا تھا، اگر مجھے بھی فرصت ہوتی تو جس طریقے سے کثرت سے یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، میں بھی اسی کثرت سے عبادت کرتا۔ وہ بار بار اپنے دل میں خیال کرتا، بار بار اپنی زبان سے اپنی اس تمنا کا اظہار کرتا۔ اس بزرگ کا بھی انتقال ہو گیا اور اس دھوبی کا بھی انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ جو درجہ ان بزرگ کا ہے وہی درجہ اس دھوبی کا۔ تو دیکھو، اس تمنا اور اس آرزو کی وجہ سے اور کثرت عبادت کرنے میں واقعی ایک عذر کی بنا پر اللہ نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرما دیا جو کثرت سے عبادت کرنے والے کا تھا۔ یہ اچھا، اب اور دوسرے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ جو حضرات عمرہ کر کے حج کر کے آئے ہیں، آپ نے تو وہاں دیکھ ہی لیے ہوں گے۔ ہاں، جنہوں نے بھی دیکھے وہ بڑے بدصورت ہوتے ہیں، بہت کالے ہوتے ہیں، ان کا ناک نقشہ بھی بس اسی طرح ہوتا ہے، بدصورت کے لیے گا۔ ایسا ایک حبشی، بدصورت حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ بڑے حسین و خوبصورت ہیں اور آپ کے اعمال بہت اونچے ہیں، لیکن اگر میں ایمان لے آؤں اور جو مجھ سے ہو سکے میں وہ کروں تو کیا میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، آپ بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ وہ شخص ایمان لایا، اور یہ چیز ہمارے اور آپ کے لیے کچھ عجیب نہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو عوام اور انسان برتاؤ کرتے ہیں، جب انہوں نے وہ دیکھا اور پھر یہ دیکھا کہ اللہ کا نبی ایسے اونچے خاندان والا، ایسے بڑے مرتبے والا، ایسا حسین و ایسا خوبصورت، تو میں اس کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، یہ سوچ کر اس کے دل پر ایک اثر ہوا اور وہ وہیں انتقال کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا، اپنے ہاتھ سے اس کو کفن پہنایا۔ تو یقیناً یہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ہاں،
ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، خدا کی قسم مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ کی محبت ہے، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ آپ کی محبت ہے۔ میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، اور پھر جب تک میں آ کے آپ کی زیارت نہیں کر لیتا اس وقت تک مجھے اطمینان نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب۔ ہاں اس میں تھوڑی بات رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو جی، یہاں تو مجھے اختیار ہے، میں جب چاہوں آ کے آپ کی زیارت کر لوں، لیکن اول تو میرا پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا بھی یا نہیں۔ واہ واہ، باقی ایسا مان ہونا چاہیے، ایسی فکر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے لگے تو جنت کا ٹھیکیدار اور جنت کا مالک اپنے آپ کو سمجھنے لگے۔ اول تو مجھے پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا بھی یا نہیں جاؤں گا، لیکن اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا درجہ بہت اونچا ہوگا، اور میں جنت میں گیا تو بہت نیچے کے درجات میں ہوں گا، تو میں وہاں آپ کو کیسے دیکھ سکوں گا، اور وہاں مجھے کیسے چین آئے گا آپ کو دیکھے بغیر۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اگر ہم یہاں سے بنگلور چلے گئے اور وہاں جا کے ہمارا کاروبار بھی ٹھیک سے چل گیا اور کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا انتظام بھی بڑھیا ہو گیا، تو ماں باپ کو کیا، بیوی بچوں تک کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں جنت میں چلا بھی گیا تو جنت میں کیسے رہوں گا آپ کو دیکھے بغیر، اور جنت میں کیسے چین آئے گا مجھے آپ کو دیکھے بغیر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جب تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جنت میں تم میرے ساتھ ہو۔ یہ ہے۔ چلو جی، جنت میں ساتھ ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ علماء کرام اس کی سب صورتیں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے جنت اس طرح کی بنائی کہ اگرچہ نیچے کے درجات والے بہت نیچے کے درجے میں اور اوپر کے درجات والے بہت اونچے درجے میں ہوں گے، لیکن نیچے کے درجات والے اوپر کے درجات والوں کو دیکھیں گے، تو وہاں جا بھی نہیں سکیں گے۔ تو بہرحال مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھیں گے۔ یہ بھی حدیث میں ہی آیا ہے، اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اوپر کے درجات والے اتر کے نیچے آئیں گے، اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نیچے کے درجات والے اوپر جائیں گے۔ بہرحال یہی تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں، تینوں صورتیں ممکن ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نصیب ہوگا اپنے اسی درجے سے جہاں بھی وہ ہے، اور یہ بھی ہوگا کہ اللہ کے رسول وہی تشریف لے میں، اور یہ بھی ہوگا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں چلے جائیں۔ یہ ہے۔ اس لیے دوستو کچھ نیک اعمال ہیں، اور ان نیک اعمال میں سے میں نے اس وقت آپ کو 2 ہی باتوں کو بتایا، اور میرے ذہن میں فی الحال یہ 2 ہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی طاقت فرصت کے مطابق نفل اعمال کرنا، چاہے وہ نفل کچھ بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر ہے، نفل نمازیں ہیں، نفل روزہ ہے، نفل خیرات ہے، نفل حج بھی ہے وغیرہ۔ تو یہ نفل کام کیا کرو اپنی
اصل تو یہ ہے کہ آدمی 24 گھنٹے بس عبادت ہی میں لگا رہے. اگر ہمارے دن میں کوئی دوسرا کام نہ ہو اور تھکان نہ ہو تو بس ہم لوگ اسی میں لگے رہیں. لیکن ہم کمزور ہیں, ہم ہر وقت عبادت بھی نہیں کر سکتے. ہمارے دن میں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ زیادہ نفل عبادت بھی نہیں کر سکتے. تو کم از کم دل کے اندر ایک آرزو اور تمنا ضرور ہونی چاہیے. دل کے اندر ایک آرزو اور تمنا ضرور ہونی چاہیے. مثال کے طور پر دن بھر کام کرتے ہیں, اب رات کے عشاء کے بعد جا کے کھانا کھائیں گے, 10-11 بج جائیں کھانا کھانے میں, 12 بجے سوئیں گے, لگ بھگ اتنا وقت ہو جاوے. اگر کوئی شخص 3 بجے اٹھے تو تہجد پڑھ سکتا ہے. ہاں, تو 3 گھنٹے ملیں گے سونے کو, دن میں سونا ملتا نہیں. تو ایسا شخص بہت مشکل ہے جو 12 بجے 11:30 بجے سو کے 3 بجے اٹھ جاوے. لیکن الارم لگا لیا کرو, اس یہ ارادہ لے کے سو جایا کرو کہ اٹھوں گا, چاہے 2 رکعت پڑھ کے پھر سو جاؤں. 4 نہیں کہا میں نے, 2 کہا. 2 رکعت میں تہجد ہوتی ہے, چاہے 2 رکعت پڑھ کے پھر سو جاؤں. اور اگر ممکن ہو آنکھ کھلے تو 2 رکعت پڑھ کے پھر سو جاؤں. انشاءاللہ العزیز اس ارادے, اس تمنا اور اس کے ساتھ یہ جو عمل شامل ہوگا کہ جب ہمت ہوئی, جب موقع ہوا, اس دن اٹھ کے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے پھر سو گئے, تہجد والوں کا ثواب ملے گا, تہجد والوں کے ساتھ حشر ہوگا. اسی طرح تمام اعمال میں سمجھ لیجیے گا. مثال کے طور پر ہم یہاں ہیں اور ہم غزہ کے بچوں, عورتوں, بوڑھوں اور بوڑھوں کے کیا نوجوانوں سب کا حال دیکھ رہے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہاں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اپنے دل میں کم سے کم اتنا عزم, اتنا حوصلہ, ارادہ تو رکھیں کہ اگر ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اگر کوئی صورت ممکن ہو اور ہم 10 روپے ان کے واسطے بھیج سکتے ہیں تو ہم 10 روپے بھیج دیں ان کے واسطے. تو انشاءاللہ العزیز اس ارادے پر بہت کچھ ملے گا, اس ارادے پر بہت کچھ ملے گا. اس طرح کی حدیثیں آپ نے سنی ہوگی. ایک موقع تھا قحط کا, لوگ بھوکے مر رہے تھے, آٹا اناج نہیں مل رہا تھا. ایک شخص جنگل میں کوئی گزرا تو اس نے ریت کا ایک ٹیلا دیکھا, اور ٹیلے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو کہتے ریت کا ایک پہاڑ دیکھا, اور اس نے یوں کہا اگر میرے پاس اتنا آٹا ہوتا تو میں سب خیرات کر دیتا, سب لوگوں کو کھلا دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی آٹا خیرات کرنے کا ثواب اس کے ہاں لکھ دیا. دوستو ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسری ایک اور چیز یاد رکھ لیو. جو 2 چیز بتائی تھی میں نے آپ کو, دوسری کیا چیز, احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں. میں امید رکھتا ہوں اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے گا. تو یہ بات, یہ تو شعر ہے, سمجھانے کے واسطے میں نے بولا ہے, لیکن آیات اور احادیث اس کی تائید کرتی ہے کہ نیک لوگوں سے محبت رکھو, نیک لوگوں سے محبت رکھو اور خالص اللہ کے لیے محبت رکھو, یعنی کسی غرض کے بغیر, کسی غرض کے بغیر. میرے دوستو, نیک لوگوں سے خالص اللہ کے لیے کسی غرض کے بغیر محبت رکھنے کا اتنا ثواب ہے, اتنا ثواب ہے, میں آپ کو پورے یقین اور شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے کسی دوسرے نیک عمل کا ثواب اس سے زیادہ نظر نہیں آیا آج تک. یہ سمجھ لیجیے گا, یہ سمجھ لیجیے گا. جی, رہی بات دنیا کی,
دنیا میں تو نیک لوگوں کی محبت کا اثر یہ ہے کہ آدمی خود نیک بنتا ہے، اور آخرت میں اس کا اثر تو ہو۔ آپ نے کئی بار میری زبان سے سنا، میں اور دوسرے علماء سے بھی سنا کہ میدان حشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سائے میں کچھ خوش نصیب لوگوں کو جگہ دی جائے گی، ہر ایک کو نہیں۔ تو وہاں میدان حشر میں اللہ رب العزت خود اعلان فرمائیں گے کہ میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کون کون ہیں، آ جاؤ۔ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، تو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، نیک لوگوں سے محبت کرنا، ایسے سب لوگوں کو میدان عرش میں سے اکٹھا کر کے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی محبت کی بات آپ نے سنی، اور بھی ہیں حدیثیں وہاں سے، اور میں اس کو یہیں چھوڑتا ہوں، بس ایک ہی بات بتا رہا ہے، ایک ہی بات بتا رہا ہے۔ جی ہاں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وجبت محبتی فی المتحابین فیہ، وجبت محبتی فی المتجالسین فیہ۔ جو لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں صرف میرے لیے، مثلا دین سیکھنے کے لیے، ایسوں سے میں لازمی طور پر محبت کرتا ہوں۔ اور جو شخص میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میں لازمی طور پر ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو ایک نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے اللہ کے رسول سے اور نیک لوگوں سے محبت کرنا۔ تو یہ بھی ایک عمل ایسا ہے کہ انشاءاللہ العزیز جس کو بھی جو بھی ہمارے مقدر میں ہوگا، جیسا بھی ہمارا درجہ ہوگا، کہ ہم نہ صالحین میں شمار، نہ شہداء میں شمار، نہ صدیقین میں شمار، نہ انبیاء تو خیر اللہ کی طرف سے ہی مقرر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا تو ہمیں صالحین میں شامل کر دے گا، شہداء میں شامل کر دے گا، صدیقین میں شامل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔